یہ کس بات کی مبارک دے رہے ہیں کہ رجب کا چاند نکل آیا ہے، تو جب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو حرمت والا مہینہ ہے، یہ تو مسلمانوں کے ادب والا مہینہ ہے، یہ تو تعظیم والا مہینہ ہے، یہ تو شانوں والا مہینہ رجب آ گیا ہے، تو وہ کافر تھا لیکن اس نے مسلمانوں کے اس مہینے رجب کا احترام کرتے ہوئے اس عورت کو چھوڑ دیا، یعنی گناہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ مل کے بولو۔ دور تھا موسیٰ کلیم اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ سے کہا اے کلیم اللہ جا اس بندے کے پاس جا اور اس سے کہہ کے، یعنی اس بندے کے پاس جا اور اس کو کہہ کہ تیرا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا ہے، تو کافر مگر تیرا عمل رب کو بڑا پسند آیا ہے۔ تو وہ اتنا خوش ہوا، اس نے کہا موسیٰ کلیم اللہ سے کہ آپ کا رب اتنا کریم ہے، آپ کا رب اتنا رحیم ہے کہ میں کافر ہوں اور وہ مجھ سے خوش ہو گیا ہے۔ تو فرمایا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو وہ تو مجھ پر اپنی نعمتوں کی بارشیں کر دے گا، لہٰذا وہ کافر ہے اسی بات پر ہی کہ اللہ بہت کریم ہے اور شانوں والا ہے، اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ دیکھیں اگر ایک کافر جو ہے اس کے اوپر اللہ راضی ہو جاتا ہے کہ اس نے صرف رجب کا کیا کیا، احترام کیا، تو ہم تو پھر مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے اوپر تو ویسے ہی لازم ہے، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، قرآن ہمارے لیے ہے، قرآن کے تمام احکامات بھی ہمارے لیے ہیں، تو ہمارا تو فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے اوپر سب سے پہلے عمل کرنے والے ہوں، تو یقیناً جو سب سے پہلے آپ نے عمل کرنے والی ہوگی یا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے گا۔ تو لہٰذا میری بیٹیوں یہ قسمتوں سے یہ سال قسمتوں سے ملتے ہیں، یہ دن بھی قسمتوں سے، آپ خود اندازہ کر لیں، ہر سال ہم لوگ دورہ قرآن کرواتے ہیں اور ہر سال کوئی نہ کوئی فوت ہو چکا ہوتا ہے، جب ہم کالز کرتے ہیں کہ دورہ قرآن ہے تو آئیں، تو کچھ لوگ دنیا میں سے جا چکے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں نہیں ہیں، چلے گئے، فوت ہو گئے، تو ہم بھی ایک دن ماضی کا حصہ بن جائیں گے، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال بھی رمضان نصیب کر دے انشاءاللہ۔ سب بولو اللہ اکبر، مل کے بولے، پیار سے بولے، عقیدت سے بولے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی کیا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب۔ سبحان اللہ، کیا فرماتے اللہ کے نبی، اللہم بارک لنا فی رجب، اور پھر اللہ فرماتے وشبان وبلغنا رمضان۔ سبحان اللہ، آپ فرماتے اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ 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 اللہ، یعنی رجب اور شبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں کہاں تک پہنچا دے، رمضان تک پہنچا دے، یعنی یہ ہم سمجھو پہلی سیڑھی پہ چڑھے ہیں اور ہماری منزل رمضان شریف ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور ہم اب اپنی تسبیحوں کی تعداد بھی بڑھا دینی ہے، ہم نے قیام اللیل بھی بڑھا دینا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، رات کو قیام اللیل کریں گے، دن کو روزے رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹین تھی، یہی میرے آقا کا طریقہ تھا کہ آپ رجب سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو اب آپ نے اور ہم نے انشاءاللہ رجب سے ہی رمضان شریف کی تیاری شروع، دیکھیں آپ نے دعائیں کر دینی ہیں تاکہ آپ کو مہینہ مل جائے رمضان کا، آپ اللہ تعالیٰ کو ہماری ادا پسند ہے، ہماری قسمت میں موت لکھی ہو، ٹھیک ہے نا، آج ہم دعا کر رہے ہیں، ہم روزہ رکھیں، ہم اس کے لیے دعائیں کریں اللہ میں رمضان چاہیے تو اللہ میں رمضان نصیب کر دے، چونکہ تقدیروں کو بدلنے کا اختیار بھی میرے اللہ کے پاس ہی ہے۔ آپ دعا کریں گے تقدیر بدلنے والا ضرور بدلے گا، جب آپ دعا کرتے ہو تو وہ یقیناً سنتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، سمجھ رہی ہے میری بات کو؟ تو آپ نے اچھی نیت باندھیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو رمضان نصیب کرے گا۔ تو رمضان ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اب اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، اور یہ جو ہوٹل ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہیں پہ انشاءاللہ رمضان میں دورہ قرآن ہوگا۔ بولو انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ صحت دے آپ کو بھی مجھے بھی، اللہ خیر فرمائے، اور یہ بکنگ کروانا ہمارا خیر کا وسیلہ ہو انشاءاللہ۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے 6 مہینے پہلے بکنگ کرا دی ہے، سب بولو اللہ اکبر۔ یہ زندگی کا پہلا موقع ہے کہ ہم نے 6 مہینے پہلے اس ہوٹل میں بکنگ رمضان شریف کی کروا دی۔ اللہ تعالیٰ بس اب قبول فرمائے، اور اللہ مجھے بھی صحت تندرستی دے اور آپ کو بھی صحت تندرستی دے، کیونکہ دیکھیں سب کا ہی اپنا مقام ہے، پڑھنے والوں کا بھی اور پڑھانے والوں کا بھی۔ بولو سبحان اللہ۔ کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور غنیمۃ الطالبین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس نے رجب میں 1 دینار خیرات کیا، جس نے رجب میں 1 دینار خیرات کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کتنا ثواب دے گا؟ 1000 دینار خیرات کرنے کا ثواب دے گا، یعنی 1000 دینار اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور ہر بال کے برابر اللہ تعالیٰ اس کی نیکی لکھے گا، اور 1000 درجات اللہ تعالیٰ اس کے بلند فرمائے گا، اور 1000 گناہ جو ہے اس کے مٹا دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یعنی صرف 1 دینار آپ لوگ خرچ کرتے ہو اس مہینے میں، 1 دینار سے مراد 1 روپیہ، ٹھیک ہے نا، 1 روپیہ پاکستانی تو 1 روپیہ ہوا، باہر کا 1 دینار تو وہ پاکستانی تو 40 روپے ہوئے، تو مطلب 1 دینار، یعنی اس مہینے سے ہم نے اللہ کی راہ میں دینا بھی شروع کر دینا ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یقین کیجئے رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اور جو شعبان ہے وہ پانی دینے کا مہینہ ہے، پانی دینے کا، اور رمضان پھر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا، سبحان اللہ، اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے۔ تو ہم نے پراپر تیاری رجب سے ہی کرنی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور زکوٰۃ موسٹلی کچھ لوگ رجب میں ہی دیتے ہیں، اور رجب میں ہی دینی چاہیے۔ تاہم کیوں دینی چاہیے رجب میں؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کیوں دینی چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان تک لوگ خوشحال ہو جائیں گے، رمضان تک لوگوں کی غربت دور ہو جائے گی، رمضان تک لوگوں کے گھر میں راشن پہنچ جائے گا، رمضان تک لوگوں کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ بڑے لوگوں نے آسیں رکھی ہوتی ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ ملے گی تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو ماشاءاللہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ نے توفیق دی ہے تو رجب میں آپ لوگ زکوٰۃ دیں اور رمضان میں خیرات دیں، سبحان اللہ، کیونکہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو اس میں اللہ کے کام کرنے چاہیے، بولو سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، اللہ کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی راہ میں زیادہ دینا چاہیے۔ زکوٰۃ فرض ہے، میل ہے، زکوٰۃ تو ایک میل ہے نا، زکوٰۃ تو فریضے میں آ جاتی ہے، زکوٰۃ تو کوئی وہ آپ نے دینی ہے، اگر آپ نہیں دیں گے تو اللہ نکال لے گا۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے اللہ نکال لے گا۔ واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس بندے نے زکوٰۃ نہیں دی تھی تو پھر آہستہ آہستہ اس کی بکریاں بھی مرنا شروع ہو گئی اور اس کے حالات بھی خراب ہو گئے۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ سب بولو استغفر اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بندے سے جنگ کرو جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ تو پھر وہ بندہ بعد میں آیا زکوٰۃ دینے، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا، دور خلافت آیا، تو آپ نے یہ کہہ کے اس کو واپس بھیج دیا کہ جاؤ، جس کی زکوٰۃ اللہ کا رسول قبول نہ کرے اس کی ابو بکر صدیق بھی قبول نہیں کریں گے۔ کہ جب وقت تھا، جب تم سے مانگی گئی تب کیوں نہیں دی؟ تب نے تم نے کہا یہ کوئی جگہ ٹیکس ہے مجھے اتنا دینا پڑے گا۔ اللہ کا حکم نہ ہوتا تو لوگ زکوٰۃ دیتے ہی نہ، اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہم لوگ اتنے کنجوس ہیں مال نکالتے ہی نہ، یہ تو اللہ کا حکم ہے تو لوگوں کو زکوٰۃ دینی پڑ جاتی ہے اور کروڑوں روپیہ نکلتی ہے لوگوں کی زکوٰۃ۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یقین کیجئے لوگ اس طرح سے زکوٰۃ نہیں دیتے جس طرح سے نکلتی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، بہت عورتیں ایسے کہہ دیتی ہیں بڑا ہم دیتے ہیں، ہم کوئی بھی آئے باجی ہم تو بہت دیتے ہیں۔ بھئی حساب کر کے دو نا، جب اللہ تعالیٰ نے 2.5% رکھی ہے حساب کر کے دو، زیادہ چلی جائے تھوڑی نہ جائے۔ آپ حساب کرتی نہیں ہو، ایسے ہی دے جاتی اور کہتی ہو ہم نے دے دی ہے، تو ایسے نہیں ہوتا، آپ پورا حساب کر کے دیں گی کیونکہ جو حکم ہے وہ حکم ہے۔ سب بولو سبحان اللہ، کیونکہ بولیں پیار سے بولیں، محبت سے بولیں، ٹھیک ہے جی، سب بولے سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک پیران پیر عبد القادر شیخ جیلانی غنیمۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جو ماہ رجب میں اللہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، یعنی زکوٰۃ ہی دے دے، صدقہ ہی دے دے، کچھ دے دے، پریشانی دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائیں گے، سبحان اللہ، جو حد نظر وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ یعنی دیکھ لو کہ تم نے اگر کسی کی ہیلپ کی تو اللہ تمہاری ہیلپ کرے گا۔ تمہاری جو رکاوٹیں ہیں، جو تمہارے بگڑے ہوئے کام ہیں، جو تم روز دعا کرتے ہو اللہ میرا یہ کام ہو جائے، اللہ میرا وہ کام ہو جائے، اللہ فرماتا ہے تو کسی کا کام کر دے اللہ تیرے کام
کر دے گا. سبحان اللہ. کیونکہ جب ہم اللہ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں یا اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو پھر رکاوٹ کوئی نہیں آتی, رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. بولو سبحان اللہ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کاروبار کرے, بزنس کرے, وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہے گا. تو جب آپ اللہ کے ساتھ بزنس کرتی ہو, انویسٹمنٹ کرتی ہو, رب کی راہ میں خرچ کرتی ہو, رب کی راہ میں کھلاتی ہو, رب کی راہ میں پلاتی ہو, رب کی راہ میں پہناتی ہو, رب کی راہ میں پلاتی ہو اور پہناتی ہو, کھلاتی ہو, کسی کو جوتا پہناتی ہو, کسی کے لیے کچھ بھی کرتی ہو, اس کی میڈیسن لے دیتی ہو, کسی کو کوئی ٹیسٹ کروا دیتی ہو, کچھ بھی کر دیتی ہو. اللہ اللہ اللہ. کوئی مسافر ہے, اس کو پریشانی ہے, اس کے سفر میں اس کی ہیلپ کر دیتی ہو, اس کو کرایہ دے دیتی ہو, کچھ بھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بھی تیری ساری پریشانیاں دور کرے. تجھ پر ایسا وقت نہیں آئے گا, تجھ پر وہ حالت نہیں آئے گی کہ تیرے تن پہ کپڑے نہ ہو, کیونکہ تو نے کسی کو کپڑے پہنائے ہیں. اللہ تجھے کبھی بھی ننگا نہیں کرے گا. اللہ تجھے ہمیشہ تیرا سطر کو ڈھانپے رکھے گا, کیونکہ تو نے کسی کا سطر ڈھانپا ہے. اور اللہ تعالیٰ تجھے جنت کا لباس پہنائے گا. سبحان اللہ. جو کسی کو لباس پہنائے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے, میں اسے جنت کا لباس پہناؤں گا. جو کسی کو کپڑے دیتا ہے یا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے کپڑے پہنائے گا, جنت کے جوتے پہنائے گا جو کسی کو جوتے دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ کسی کو کھانا دل سے کھلاتے ہو, اللہ آپ کو جنت کے کھانے کھلائے گا. بولو سبحان اللہ. اس کے لیے سورہ دہر ہے آپ کے سامنے, 29ویں پارے کی سورہ دہر ہے, جس میں بڑا پیارا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے بندے اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں, جس میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ آیت کریمہ پنجتن پاک کی شان بالخصوص بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں اتری ہیں. بولو سبحان اللہ. جس میں آیت کریمہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور وہ کھلاتے ہیں کھانا کس کو, مسکین کو, یتیم کو, اسیر کو. کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں. تو جب وہ خود بھوکی رہی اور انہوں نے غریبوں کو کھلا دیا تو پھر ان کے لیے ایک تھال آ گیا اور وہ جنتی تھال تھا اور جنت کا کھانا تھا. بولو سبحان اللہ. تو لہٰذا یہ اللہ کا وعدہ ہے. وہ تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, ان کی کیا شان ہے. یہ واقعہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھا ہے, اس لیے میں نے صرف مفہوم آپ کو بتایا ہے. بولو سبحان اللہ. اور ہم نے اس میں سے یہی سیکھا کہ ہم بھی محبت سے کھلائیں گے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی ضرورت میں سے گنجائش نکال کر یا اپنی ضرورت کو تھوڑا تھوڑا کر لیتے ہیں. شادیوں پہ فضول خرچیاں نہ کریں, تھوڑا کم خرچ کر لیں, ٹھیک ہے نا. کپڑے 7 کی بجائے 4 بنا لیں, 3 چھوڑ دیں, تو وہ جو 3 کپڑے آپ نے بنانے تھے وہ کسی غریب کو پہنا دیں. بولو سبحان اللہ. اب غریب میں ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی فقیر ہی ہو, غریب میں تیری بہن بھی ہو سکتی ہے. اللہ اللہ. غریب میں تیری بہن بھی ہو سکتی ہے, تیری اپنی سکی بہن بھی ہو سکتی ہے جو غریب ہے, بیچاری کمزور ہے, تو دل اس کا بھی کرتا ہے کہ میں بھی سردیوں کے نئے کپڑے بناؤں. تو جب اپنے 7 بنا رہی ہو تو 4 اپنے بنا لو, 3 اپنی بہن کے لیے, 1 غریب کے لیے یا کسی ایک بیوہ کے لیے, یا جس طرح بھی تم کر سکتی ہو مینج کرو. تو وہ کسی اس طرح سے 3-4 لوگوں میں تقسیم کر دو, لو جی تمہاری جنت پکی ہے. یہ ہے سب سے بڑی نیکی. جس کے پاس وافر ہو اس نے دیا تو کیا دیا, وہ بھی دے دے تو بڑی بات ہے. لیکن اصل وہ متقی ہے, اصل وہ تقوی والا ہے, اصل وہ اللہ کا دوست ہے, اصل وہ نیک انسان ہے, اصل وہ سخی ہے, اصل وہ سخی ہے, اصل وہ سخی ہے کہ جس کے پاس خود بھی کچھ نہ ہو اور پھر بھی اس کے گھر سے کوئی خالی نہ جائے. اس کو سخی کہتے ہیں. پتہ چلا, اس کو سخی کہتے ہیں. صحیح جو سخی ہے, ایک تو وہ سخی ہوتا ہے نا کہ اس کے پاس ہے, اللہ نے بڑا دیا ہے تو دے دیا, کوئی مذائقہ نہیں. لیکن ایک وہ ہے جس کے پاس ہے ہی تھوڑا, جس کے پاس اتنا ہے ہی نہیں, مگر اس کے باوجود بھی وہ اس میں سے اپنی ضرورت کو کم کر کے دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے. تو اگر آپ ایسے کریں گے, رجب سے سٹارٹ کرنا ہے, بولو انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. جب آپ گروسری لینے جاؤ تو گروسری میں کچھ تھوڑا سا کوئی چیز بھی آپ نے اپنے بہن بھائی, اور تھوڑا وزٹ کرنا ہے اپنے ان مہینوں میں, اپنے رشتہ داروں کے گھر جائیں گے, بولو انشاءاللہ. اور بالخصوص جو غریب رشتہ دار ہے آپ نے اس کے گھر ضرور جانا ہے. آپ یقین کیجئے, ماشاءاللہ الحمدللہ, آپ غریب رشتہ دار کے گھر جاؤ, اب غریب رشتہ دار کی خیر خواہی کرو, اب غریب رشتہ دار کو جا کے اس کا حال احوال پوچھو, اب غریب رشتہ دار کے گھر جاؤ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں ڈال دے گا.